محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا صرف 3 بچوں کے سوا پنگوڑے میں کسی نے بات نہیں کی، حضرت عیسیٰ بن مریم اور جریج کی گواہی دینے والے نے۔ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے، انہوں نے نوکیلی چھت والی ایک عبادت گاہ بنا لی، وہ اس کے اندر تھے کہ ان کی والدہ آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے پکار کر کہا جریج، انہوں نے کہا میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ آئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے بلایا او جریج، تو جریج نے کہا میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کی طرف توجہ کر لی، وہ چلی گئی۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ آئی اور آواز دی جریج، انہوں نے کہا میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز میں لگ گئے، تو اس نے کہا اے اللہ، بدکار عورتوں کا منہ دیکھنے سے پہلے اسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل آپس میں جریج اور اس کی عبادت گزاری کا چرچا کرنے لگے۔ وہاں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی، اور وہ کہنے لگی اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اسے فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کہا، لیکن اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو دھوپ اور بارش میں ان کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا۔ اس عورت نے چرواہے کو اپنا آپ پیش کیا، تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اسے حمل ہو گیا۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا کہ یہ جریج سے ہے۔ لوگ ان کے پاس آئے، انہیں عبادت گاہ سے نیچے آنے کا کہا، ان کی عبادت گاہ ڈھا دی اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے، اور اس نے کہا اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ وہ اسے لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کے پاس آئے، اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی اور کہا بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا فلان چرواہا۔ پھر وہ لوگ جریج کی طرف لپکے، انہیں چومتے تھے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہاتھ لگاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت گاہ سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے مٹی سے دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسے وہ تھی۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا، اور ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ وہاں سے ایک آدمی عمدہ سواری پر سوار، خوبصورت لباس پہنے ہوئے گزرا، تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسا بنا دے۔ بچے نے پستان
یعنی کہ دودھ چھوڑا، اس آدمی کی طرف رخ کیا، اسے دیکھا اور کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اپنے پستان یعنی